اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम सब में बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं। कुरान सीखने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है कुरान की ज़बान। रमज़ान के फ़ौरन बाद तंजील इस्लामिक सेंटर में हम हर साल इब्तदा करते हैं लिसान अल कुरान से, अरबी ज़बान से आपका तारफ़ करवाते हैं। और ये वाहिद अरबी मुदर्रिस हैं जिनका पूरा लेक्चर सिर्फ़ अरबी लुग़त सिखाने में नहीं होता। अगर आप कहीं सिर्फ़ अरबी लुग़त सीखने जाएँ तो आपको महसूस होगा कि अरबी बड़ी खुश्क और बड़ी मुश्किल ज़बान है, लेकिन जब आप आमिर साहब की क्लास में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि ये 1.5 घंटे का लेक्चर खड़े होकर देते हैं और आपको कहीं पे फ़ील नहीं होता कि अरबी मुश्किल है या आप बोर हो रहे हैं। ये अल्लाह ने एक ख़ास सलाहियत इनको दी है और अल्लाह ने इनकी इस मेहनत को कबूल किया है। बाकायदा इसका मैं आगाज़ करता हूँ तिलावत कुरान पाक से। मैं दावत दूँगा हाफ़िज़ साद हमाद साहब को कि वो आएँ और तिलावत कुरान से इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्द वضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تھے ہمارے حافظ سعد حماد صاحب جو لسان القرآن کلاس کے ایک ننھے سے اسٹوڈنٹ ہیں۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے سے لے کے، بلکہ 9 سال کا بچہ بھی تھا، تو 9 سال کے بچے سے لے کے یہاں 65-70 سال کے نوجوان بھی جو ہے نا اس کلاس کا حصہ رہے ہیں۔ میرا نام اعجاز ہے اور میں اور رمیز بھائی جو کہ ابھی ادھر نہیں ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم دونوں ایک سافٹ ویئر کمپنی رن کرتے ہیں اور ماشاءاللہ رمیز بھائی کا درس و تدریس میں ایک شوق ہے، تو یہ کچھ بچوں کو عربی اور قرآن پڑھاتے تھے۔ تو جب ان کے پاس سیکھنے والے لوگ کچھ زیادہ ہوئے تو ان کے دل میں اللہ نے ڈالا اور پھر سرفراز صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی ان کی، اور انہوں نے عامر صاحب سے رابطہ کیا۔ سرفراز صاحب بڑے بھائی عامر صاحب کے، تو ہم نے عامر صاحب کو اپروچ کیا کہ آپ ادھر آئیں اور عربی پڑھائیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم جگہ کا بندوبست کرنے لگ گئے کہ کس جگہ پہ پڑھایا جائے۔ یہ ساری محنت رمیز بھائی کی تھی اور
کافی کوشش کے بعد جب ہمیں مناسب جگہ نہیں ملی، اگرچہ جگہیں بہت تھیں لیکن ہمیں یعنی کچھ چیز کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ تشویش تھی، تو پھر ہم نے ایک آفس میں جم سیٹ اپ کیا ہوا تھا بیسمنٹ میں، تو ہم نے اس کا سامان اٹھایا اور اس میں کلاس شروع کرا دی۔ جب یہ کلاس اپنی تکمیل کو پہنچی، عامر صاحب کو شاید ابھی بھی یاد ہو، تو تقریباً آخری ہفتے میں یا شاید 2 ہفتے پہلے عامر صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں نے آپ سے اور رمیز سے ایک ملاقات کرنی ہے، تو مجھے ٹائم دیں۔ تو عامر صاحب تشریف لائے ہمارے آفس، اور انہوں نے کہا جی یہ کلاس ماشاءاللہ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ہم نے کہا جی الحمدللہ اس میں سب سے زیادہ رول آپ کا ہی ہے، ہم نے تو صرف جگہ پرووائڈ کی ہے، محنت ساری آپ کی ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا پلان ہے؟ اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ یہ تاریخ جو ہے نا نوٹ کر لیں، ہر رمضان کے بعد آپ نے یہ ٹائم ہمیں دینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس میری کلاس کے بعد اور اگلی کلاس سے پہلے اس کے درمیان جو پیریڈ ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہم واپس اس میں وہ جم کا سامان رکھیں گے اور اسی طرح ہم یہی سیٹ اپ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہاں کے لوگوں میں طلب دیکھی ہے اور میں نے یہاں کے لوگوں میں کچھ کمیاں بھی دیکھی، تو اللہ نے آپ کو جگہ دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کمیوں کو دور کریں اور آپ اس چیز کو آگے چلائیں۔ پھر ہم نے انہی سے کہتے ہیں کہ جو یعنی جو ناک کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ کنڈی بھی کھولو۔ تو ہم نے کہا جی چلیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اب ہم کریں کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، کم سے کم ایک درس قرآن رکھ لیں اور دوسرا لوگوں کو تجوید سکھانا شروع کر دیں۔ اور پھر ان کلاسز میں انہوں نے ان چیزوں پہ زور بھی دیا، ترغیب بھی دی کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں۔ پھر فرسٹ پرسن جن سے ہم نے رابطہ کیا عامر صاحب کے بعد، وہ عامر صاحب کے ساتھ بیٹھے جناب مولانا محمود حماد صاحب، یہ ہمارے استاد بھی ہیں محترم اور ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ پھر ان سے گزارش کی کہ جی ہماری خواہش ہے کہ آپ ادھر درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی قبول کیا، اور اس دن سے لے کے آج تک یہ ریگولر تنزیل اسلامک سینٹر میں درس قرآن، درس حدیث، عقیدہ اور اس طرح کی کلاسز لے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مزید بھی لے رہے ہیں، بلکہ اب ہم نے ان کی انوالومنٹ اور زیادہ بڑھا دی ہے۔ جب 3 سال یہ سیٹ اپ چلا اور بڑھنا شروع ہو گیا، تو ہمارے کچھ منتھلی پروگرام ایسے ہوا کرتے تھے کہ بیسمنٹ اس میں اوور فل ہو جاتی تھی، پھر ہم نے اپنے آفس کا فلور بھی کنزیوم کرنا شروع کر دیا ویکینڈز پہ۔ اس سے پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ آفس ہم نے بنانا ہے، اس کے لیے ایک جگہ بھی خریدی ہوئی تھی، لیکن وہ تقریباً 4 مرلے کی تھی، شاید ہمارے آفس کے لیے تو سفیشینٹ تھا، لیکن جیسے ہی تنزیل پھلا پھولا تو ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں، ہم نے اب جگہ ہمیں زیادہ چاہیے۔ پھر ہم نے زیادہ جگہ خریدی، یہ جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، کہ اب ہم اس میں ایک مسجد بھی بنائیں اور پھر انشاءاللہ بچوں کے حفظ کا اور بچیوں کے حفظ کا اور ناظرے کا انتظام بھی کریں، اور اسی طرح ریگولر کلاسز جو تنزیل اسلامک سینٹر میں ہوتی ہیں بڑوں کی اور بچوں کی، وہ بھی شروع کریں۔ تو پھر اس بلڈنگ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس ساری سٹوری سے آپ کو جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو پہلی اینٹ ہے اس ادارے کی، وہ الحمدللہ عامر سہیل صاحب کی کلاس سے رکھی گئی، اور عامر سہیل صاحب نے ہی رکھی۔ تو آج جو اس تنزیل کے بانی ہیں وہ اس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اور ایک رمیز بھائی جو سب سے پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کی ایفرٹ سے الحمدللہ یہ ادارہ قائم ہوا، اور پھر خواتین کی سائڈ پہ اس ادارے کے لیے جو سب سے زیادہ محنت اور قربانیاں دی ہیں وہ رمیز بھائی کی اہلیہ نے دی ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے 4 سال سے وہ اس ادارے کا نظم و نسق سارا خواتین میں وہی چلا رہی ہے۔ انفیکٹ ہم نے بچوں کے سمر کیمپس کرائے، اور ان کا جو کنٹینٹ آتا تھا کہ ہم نے پڑھانا کیا، وہ بھی ان کی اہلیہ کی طرف سے آتا تھا۔ تو یہ اس ادارے کا مختصر سا تعارف ہے۔ میں سب سے پہلے جن صاحب کو دعوت دے رہا ہوں ریویوز کے لیے، وہ ہیں ڈاکٹر امتیاز الرحمان صاحب۔ قابل احترام عامر سہیل صاحب، اعجاز صاحب سے ابھی تعارف ہوا ہے، اور جو ایڈمن میں شامل ہیں داؤد صاحب تھے، وسیم صاحب تھے، بہت زیادہ محنت کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے جو بات میرے دل میں تھی وہ یہ ہے کہ پوری زندگی نا میڈیکل لائف میں، میڈیکل کالج میں 2 پروفیسر، 2 ایسے ہمارے استاد ملے تھے جن کا مطلب ایک جو تھے پرنسپل صاحب حیات ظفر، مطلب ان کا لیکچر آپ نے سنا ہے نا، آپ کو یاد ہو گیا، اور ایک تھے فزیالوجی کے ڈاکٹر گلزار صاحب، پورے پاکستان میں وہ کراچی تک جاتے تھے لیکچر کے لیے، ان کا میں ایک ایک لفظ لکھتا تھا، پھر میں نوٹس بنا کے پوری دنیا نے یوز کیا۔ اچھا، اب اس بات کو اب جو میں نے یہ اٹینڈ کیا کورس، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، بڑا ریلیکٹنٹ ہو کے نا
وفاداری کے ساتھ میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں، ایک دفعہ جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ ایک دن 2 دن میں پہلے دن آیا تو ویسے میں سوچ رہا تھا عربی، ویسے مجھے شوق تھا، پہلے میں نے BA پاس کیا تھا، میں اس میں صحافت شامل تھی، کچھ اور چیزیں شامل تھی۔ BA میں نے پاس کر کے پھر میرے لاہور سے ٹرانسفر ہو گئی، بلکہ عربی کا پورا کورس جو تھا نا MA عربی کا میں نے خریدا تھا، لیکن لاہور سے چلا گیا۔ اب بس نوکریوں میں ادھر ادھر میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب جب میں نے یہ میرے دل میں تھا کہ یہ دیکھوں، لیکن عربی لگتا تھا اتنی ٹف ہے کہ منہ کا ذائقہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ جیسے خراب نہیں ہو جاتا، کڑوا بادام کھا لیں بیڑا گرک ہو جائے۔ میں ایمانداری سے کہ پہلے دن میں آیا، لیکچر سنا عمر صاحب کا، میں کہتا ہوں سو نائس، ایکسیلنٹ، لفظ نہیں ہے، خدا کی قسم عمر صاحب نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، جینا خدا کی قسم جینا آرام ہو گیا میرا۔ ادھر میں تھیٹر میں اپنا اڈا علیحدہ بنایا ہوا ہے، آپ دیکھیں، آپ کہیں گے یار یہ کیا دنیا نرسوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی آ کے نا فالتو بات کرے۔ ادھر آپریشن ہو رہے ہیں، ادھر دکانداری اپنی جا رہی ہے، اور اتنا نائس اور زندگی میں ایک بات یاد رکھے، جو بندہ ٹاپ کا ہوتا ہے نا، سب سے ٹاپ لیول پہ، جیسے ہمارے کنسلٹنٹ تھے، جیسے ہم نے سیکھا انیستھیزیا سیکھا، وہ ڈانٹتے نہیں ہیں مجھے۔ لاہور میں ہی ہیں وہ ہمارے جو سینئر تھے، شفا انٹرنیشنل میں HOD ہیں، ایک لفظ نہیں آج تک کہا کہ امتیاز یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ اچھا عامر صاحب کا جو طریقہ پڑھانے کا، میں کہتا ہوں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے نا، لاہور میں عامر صاحب کا کورس ہو، میں دن ہو رہا تو میں جاؤں گا۔ ان کا میں ساری عمر شکر گزار اور شکریہ ادا کرنے کے لفظ نہیں ہے نا، ہم کر سکتے ہیں، ساری عمر نہیں کر سکتے۔ میرا نام اطہر محمود ہے، بائی پروفیشن آئی ایم ٹیچر، اور میں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز میں پروفیسر کے طور پر ریٹائر ہوا دسمبر 2021 میں۔ تو یہاں پر میری جو آمد ہوئی ہے نا، وہ ایک پیراشوٹ آپ کہہ لیں کہ انٹری تھی۔ خوشنود صاحب یہاں کہیں بیٹھے ہوں گے اگر، جی میں سر یہ ہم دورہ قرآن کر رہا تھا عاطف بھائی استاد کے ساتھ، میں 2023 میں اس کو میں نے جوائن کیا، تو 29 مارچ کو اتوار تھی، وہاں پہ ان کا لیکچر ہو رہا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی بحریہ کے اندر نا اس طرح لسان القرآن کورس شروع ہو رہا ہے۔ تو چونکہ میں 2 جگہ میرے ذہن میں تھا کہ ایک تو میں نے رجوع القرآن جو 6 اپریل سے شروع ہونا تھا اس وقت، اور یہ 29 مارچ کو انہوں نے اس بات کا کر دیا، تو میں نے کہا میں نے وہ 6 اپریل والا تو کورس میں نے جوائن کرنا ہی کرنا، تو وائی ناٹ کہ یہ اگر اس کے ساتھ ہو جائے۔ اچھا جب میں یہاں پر آیا تو بینگ ٹیچر میرے اندر ایک کیڑا ہے کہ ٹیچر کی کوالٹیز، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نالج ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی کمیونیکیشن۔ یہ جب میں عامر صاحب کو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو اور بھی چیزیں ہیں جیسے انگیجمنٹ ہے، کلاس کو انگیج کرنا، ان کو بور نہ ہونے دینا، تو مجھے ان کے اندر یہ تینوں چیزیں جسے کہتے ہیں نا بدرجہ عتم موجود تھیں۔ اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن از این آئل دیٹ lubricates دی فرکشنز آف ریلیشن۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، اور اگر کمیونیکیشن میں ٹیچر اس ریلیشن یا اس فرکشن کو توڑ نہ سکے تو وہ ٹیچر کہلانے کا حق نہیں۔ تو مجھے ان کی یہ 3-4 کوالٹیز بہت زیادہ مجھے پسند آئیں، حالانکہ سمجھ کے حوالے سے فارغ ہی تھا، میں نہیں سمجھ لگ رہی تھی، ظاہر ہے اتنی تیزی سے چلنا اور اس کے بعد ساری عمر کی بھی نہیں۔ تو میرے سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے کیا سیکھا، تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں بھی انڈوز کرتا ہوں کہ 0۔ میں نہ ادھر کبھی کسی کو بتایا کہ میں وہ رجوع القرآن کر رہا ہوں، رجوع القرآن والوں کو بھی میں نے نہیں بتایا کہ میں ادھر کورس کر رہا ہوں۔ آج وہاں پر آخری دن تھا تو میں نے آج وہاں پر بتایا۔ تو سر جیسے ہی میں نے آپ کا نام لیا، میں اس لیے کہتا ہوں ایک لفظ، وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی 1 لوہار کی، انہوں نے جب اسٹوڈنٹ نے میرے سے یہ سنا کہتے عامر صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، 5-6 اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا سر وہ تو برانڈ ہے۔ تو سر میرے لیے یہی ایک لفظ کافی ہے جو انہوں نے یہ بول دیا۔ مطلب ماشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کا نام ہے، اتنا زیادہ جس طریقے سے آپ نے ہمیں پڑھایا، اس میں کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں کوئی کسر نہیں ہے، کسر رہی ہے تو ہماری طرف سے رہی ہے۔ آج میں نے آپ کا پیپر کھولا تو پہلے میرا دل آیا کہ میں بوٹی مار لوں کسی سے پوچھ کے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے آنے سے پہلے آپ کے 4 لیکچر سنے اور پہلے 4 سوال میں نے ان کی بیس کے اوپر میں نے حل کیے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں کمپریہینڈ کر کے ہیں مجھے وہ ساری عمر جو ہے وہ نہیں بھولیں گے۔ یہاں پر ہمارا آپس میں ریلیشن ذرا کافی ویک رہا، مطلب میرے یہاں پہ
اگر دوستی ہوئی ہے تو باسط صاحب کے ساتھ ہوئی ہے یا ضیاء کے ساتھ ہوئی ہے. ضیاء بھی بیچارہ مطلب یہ جب عامر صاحب کی طرف دیتا سی میں نظریں نیویاں کر لینا سی, تو جب میں عامر صاحب کی طرف یہ نظریں نیوی کر لیتا کہ عامر صاحب ہمیں پوچھ نہ لیں. لیکن ماشاء اللہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا وہ ادراک دیا ہوا کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیسے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو سر ہمارا اب آپ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ٹوٹے گا, بالکل نہیں ٹوٹے گا. ادارے کے لحاظ سے اجاز صاحب کا آج ہمیں تعارف ہوا ہے, محمود صاحب سے تو کبھی کبھی ہماری ملاقات ہو جاتی تھی, رمیز صاحب سے بھی ہو جاتی تھی. تو اس کے لیے سر میں نے تو آج اپنے گھر میں اپنی بہوؤں کو آج ہی کہا, میں نے انہیں آج ہی کہا. لیکن وہی والی بات کہ جیسے میں نے جب 6 اپریل کو یہ کورس شروع کرنا تھا تو 15 مارچ کو مجھے 6 اپریل کے کام آنے یاد آنے شروع ہو گئے. تو میں تو کہتا ہوں اتنا سستا نسخہ ہمیں مل گیا کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں روکتا ہے, ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے, ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام اچھا. جو سارے یہاں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہوں کوئی کچھ نہیں کہے گا, سارے جیسے کئی دفعہ سر نے بھی ایسی بات کی ہے. لیکن جیسے ہی آپ کو کہیں گے کہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے یا مسجد میں جانا ہے یا وہاں درس ہو رہا ہے, ساتھ ہی کام یاد آنے شروع ہو جائے گی. تو میں اپنے حلقے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا کہ فنانس کا تو نہیں اتنا, لیکن حالانکہ میرا گھر یہاں سے کافی دور ہے اور شروع میں بہت زیادہ ہوا بھی, میں نے یہاں پہ اعلان بھی کروایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے باسط صاحب کی فارم میں 15 دن میں اور ان کے ساتھ ہمارا ساتھ رہا. لیکن میرا گھر بھی یہاں سے 13 کلومیٹر دور تھا, لیکن ان کی محبت تھی, ان کی چاہت تھی, اتنا اچھا انہوں نے کمیونیکیٹ کیا. اور مجھے آج بھی ان کے لیکچر سنتے ہوئے وہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں اور آج جاتے ہوئے بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہے. بلکہ میں سوچ رہا تھا ابھی باسط صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یار ان شام کو کریا کی کر رہا ہے, مطلب اتنی کی زیادہ عادت پڑ گئی. 40 دن آپ ایک کام کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی اور روٹین کوئی نہیں ہے. پھر میں نے یہی سوچا کہ جو سر نے ہمیں پڑھایا ہوا ہم اس کو بہترین طریقے سے اپنے لیے بھی سنائیں اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ باعث افتخار بنے چیز, ان کے لیے سرمایہ بنے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو میری تمام دعائیں جی اس ادارے کے لیے بھی ہیں جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا, پانی کا, اے سی کا, کسی قسم کی ہمیں تکلیف نہیں ہوئی. نماز کا بھی بڑا اچھا اہتمام رہا یہاں پر. تو میں تو اس کو کہتا ہوں سر میری آپ کی دلی دعا میں پھر وہی ڈاکٹر صاحب والے لفظ کے لفظ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا زیادہ اجر دے, اتنا زیادہ اجر دے دنیا آخر میں کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے. تھینک یو ویری مچ. سر کے لحاظ سے یا لسان القرآن کے لحاظ سے میں ایک چھوٹا سی بات جسٹ شیئر کروں گا کہ مجھے جو لسان القرآن کا انٹروڈکشن ہوا وہ شاید کوئی 2020 یا 21 کی بات ہے. تو جیسے ہم کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کچھ سرچ وغیرہ بندہ کرتا ہے. میں نے یوٹیوب کے لیکچر دیکھے, سارا کچھ دیکھا, لیکن مجھے کبھی اسکیجول نہیں سمجھ آیا کہ سر کے لیکچر کہاں پہ ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. کبھی مجھے نا کلو نہیں مل سکا. پھر مجھے ایک دفعہ ایک PDF بک لسان القرآن کی آن لائن ملی, یہ 20-21 کی بات ہے کچھ نا. تو میں نے اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیا اور میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا. اس کا کچھ 15-20 پیجز پڑھے. پھر سر کا جو پہلے لیکچر تھے 2016-18 کے کچھ لیکچرز یوٹیوب کے اوپر جو تھے ان کو میں نے دیکھا, لیکن وہاں پہ ان کو کنٹینیو نہیں کر سکا. تو میرے دل میں ہمیشہ سے یہ بات رہتی تھی کہ پتہ نہیں کب یعنی کہ یہ چیز ہوگی کہ سر کے لیکچر ہم فزیکلی اٹینڈ کر سکیں گے یا کب ہمیں موقع ملے گا. تو جسٹ میں یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس رمضان کی بات تھی. میں یہاں پہ ایک مسجد کے اندر تراویح پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. یہ سیکٹر C کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے. تو وہاں پہ راستے میں آتے ہوئے یہ بڑی جامع مسجد کے پاس نا ٹریفک جام ہو گئی تھوڑی سی نا. تو میں بڑا اریٹیٹ ہو رہا تھا کہ وہ نماز عشاء کی جو ہے نا وہ میری جو ہے نا وہ اسکپ ہو رہی ہے. تو میں جب وہاں پہ وہ اریٹیشن کی حالت میں تھا تو میں نے سائڈ پہ یہ بینر دیکھا جو ہمارا لسان القرآن کا یہ بینر تھا اور سر عامر سہیل کی ایسے اس کے اوپر پکچر. تو آپ یقین مانیں کہ وہ جو پچھلے 5-7 سال کی جو چیزیں میں ایسے سوچ رہا تھا اور مسلسل اس چیز کو سرچ کر رہا تھا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. میں نے کہا یہ بینر کہیں اتر نہ جائے. میں نے جلدی سے موبائل اتار کے تو اس کی پکچر لی. وہ ٹریفک کھل گئی, لیکن میں نے وہیں پہ وہ جو نمبر تھا اس پہ میسج کر دیا کہ جی مجھے آپ اس کے اندر انرول کر لیں. ٹھیک ہے. تو یقین مانیں کہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. اور بعد میں ہم نے اس کورس کو جوائن کیا, سر کو فزیکلی یہاں پہ دیکھا اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور دوسرے ڈاکٹر صاحب نے پوری وہ تفصیل سے بتا دیا کہ سر کے پڑھانے کا تو طریقہ یہ تھا. میں نے سر سے ایک دن پہلے بھی ایک بات شیئر کی تھی کہ میں نے MSc کمپیوٹر سائنس قائد اعظم یونیورسٹی سے کی, نرس سے میں نے MPhil کیا, بڑے ٹیچر سے پڑھا, شروع میں پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں. لیکن شاید میں تھوڑے سے ان اسٹوڈنٹس میں تھا جنہوں نے نا کبھی آپ کہہ لیں کہ 100% مجھے ٹیچر کا لیکچر جو ہے نا وہ بھی کبھی کلاس میں نہیں میرا کور ہوا. میں نوٹس بنا لیتا تھا, جا کے بک پڑھتا تھا, ٹھیک ہے یار یہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ نا. لیکن یہ لسان القرآن اور قرآن کی جو زبان تھی اس کا کورس سر نے ہمیں اس طریقے سے کور کروایا ہے کہ جب آپ یہاں پہ 1 گھنٹے 30 منٹ بعد جب آپ باہر جاتے ہیں
میرا نہیں خیال کہ شاید کسی ایک بھی دن کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جو لیکچر کے اندر سر نے پڑھائی ہے اور ہمیں وہ آ نہیں رہی، ہم نے جا کے اس کی ایکسرسائزز کی، الحمدللہ ہمیں وہ تقریباً 100% کور ہوئی. باقی ہم اس کی مزید پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو کورس ہم نے کیا ہے یہ ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے لکھی ہے، ایک بہت بڑا جو پاتھ وے ہے نا وہ ہمارے لیے اوپن ہو گیا ہے. جیسے ہم نے ایک پہلی سٹیج کے اوپر ایک قرآن پاک جب شروع میں پڑھا تھا اور آج تک ہم زندگی میں اس کو پڑھتے آئے ہیں، تو یہ جو سمجھنے والی چیز ہے یہ شاید یہاں سے یہ شروع ہو گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. سر سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آگے کا پاتھ وے تھوڑا سا اور جو چیزیں ہیں، لیکن اعجاز صاحب نے جیسے یہاں پہ تنزیل اسلامک سینٹر کا ذکر کر دیا. میں بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہوئے مجھے صرف ابھی 1.5 سے 2 سال ہوئے ہیں، تو میں اس چیز کو نا تھوڑا بڑا مس کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپس میں نا کمیونٹی کی انگیجمنٹ نہیں ہے اتنی زیادہ. میں نے کچھ سینٹرز کو بچوں کی تجوید کے لحاظ سے یا حفظ کے لحاظ سے نا بہت زیادہ سرچ کیا پچھلے 6-8 مہینے میں، لیکن مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی. اور آج الحمدللہ اعجاز صاحب نے تقریباً وہ ساری ہی چیزیں مینشن کر دی کہ یہ لوگ خواتین کے لحاظ سے، تجوید کے لحاظ سے اور بچوں کے حفظ کے لحاظ سے، جو کہ شاید میرا سب سے بڑا کنسرن تھا کہ مجھے کوئی ایسا ماحول ملے جہاں پہ ذرا تھوڑا سیف انوائرمنٹ کے اندر بچے جو ہیں وہ قرآن پاک جو ہے نا وہ حفظ کر سکیں. تو الحمدللہ سر کے لحاظ سے ہمیں شاید میرے اپنے لیے اس سے زیادہ اچھا کوئی لیسن سمجھنے کے لحاظ سے یا وہ چیزیں اور نہیں ہو سکتی، ہمیں ہر لحاظ سے انہوں نے کور کیا. اور میں آخر میں تنظیم اسلامک سینٹر کے والوں کا یعنی کہ اور وسیم بھائی کا اور باقی جو بھی یعنی کہ یہ منتظمین ہیں ہمارے، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ شاید اس سے زیادہ اچھا انوائرمنٹ، ٹائمنگ ایسی چوز کی. ہم صبح 9 بجے سے لے کر رات تقریباً شام 6-7 بجے تک انگیج رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ایک ایسی ٹائمنگ ہمارے لیے تھی جو کہ مینس کہ کوئی بھی ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ سوٹیبل تھی. کوئی چھٹی نہیں کی شاید اتنی تو یونیورسٹی میں یا ایون کوئی اپنی پچھلی کلاسز میں ریگولر ہم نے کلاسز نہیں لی. اور سر کی باتوں کو یعنی کہ وہ ہمیں بھولتی نہیں ہے. سر نے پہلے دن سے ہمیں کچھ مطلب کہ آپ اس کو نصیحتیں کہہ لیں یا وے آف جو آپ نے کلاسز اٹینڈ کرنی تھی وہ بتایا تھا کہ اس کو بچوں کی طرح لینا، آپ لوگ 100% جو ہے نا جیسے بچے سیکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے آپ لوگ کور کر جائیں گے. اور جو بات کے اوپر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اگر آپ فالو کریں گے، کیونکہ بندہ شروع میں بڑا جوش میں آیا ہوتا ہے، وہ کویشچن وغیرہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں سر اگر ایک چیز ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں بتاتے تھے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ میں نے آج لیکچر کے اینڈ پہ بتانی ہے یا اگلے دن بتانی ہے. تو میں سر کا اگین بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اللہ پاک ان کو اس کے لیے یعنی کہ زندگی میں اور آخرت میں ہر لحاظ سے ان کے لیے اجر و ثواب کا اور منتظمین کے لیے بھی اسپیشلی جو ہے نا وہ سبب بنائے اور ہمیں اس کے اوپر آگے کنٹینیو کرنے اور آخرت کے یعنی کہ کام ہمارے لیے آئے. جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم جی. میرا نام مبشر ہارون ہے. جیسے پہلے بھی دوستوں نے ذکر کیا کہ سب نے بہت اچھی یونیورسٹی سے اور اچھے اداروں سے کیا ہے، بٹ اس طرف ہماری توجہ شاید تھوڑی لیٹ آئی ہے، لیکن دیر آئے درست آئے. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اوور آل. یہ جو لسان القرآن کا کورس پڑھنے کا موقع ملا یہ بہت ہی میرے لیے قیمتی اور ایک روحانی طور پر فائدہ مند کورس تھا. اور استاد صاحب نے جو عربی گرامر کے بڑے مشکل کانسیپٹ تھے وہ بہت کم دنوں میں بہت مختصر وقت میں بہت اچھے طریقے سے ہمیں واضح طور پر ان کو سمجھایا. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہر جو بھی لیکچر تھا جو بھی کانسیپٹ تھا اس کو کسی نہ کسی قرآن کریم کی آیت سے یا کسی حدیث کے ساتھ اسی وقت جو ہے وہ جوڑ کر دکھایا اور اس کی جو عربک گرامر کی جو اسی وقت ریلیونس جو ہے اس کو بھی ساتھ بتایا، جو کہ بہت ہی زیادہ ایزی مطلب فیل ہوا اس چیز میں. اور اوبیسلی جو گرامر ہے وہی قرآن کریم کے معنی کو اصل میں سمجھنے کی کنجی ہے، وہی بیسک کی ہے جس سے ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، عربک کو سمجھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی استاد محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے بہت محنت سے بہت خلوص سے اور اپنے جو زندگی کے اندر جوڑ ہے وہ بیسکلی ہماری طرف ٹرانسفر کرنے کے اور ہم میں بھی انسپائریشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور قرآن کریم کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا بیسکلی یہ جو جذبہ ہے.
تو اوبیسلی اس تنظیم کا بھی اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ کبھی زندگی میں اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ جی عربک آنی چاہیے یا عربک کا جو بیسک ہے اور وہ اس کے بغیر ہم اس کانسیپٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے لیے بیسکلی لکھا ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت اچھی کاوش ہے اور سب کو یہی ریکویسٹ ہے کہ جس کے ساتھ جڑیں اور بھی. اور اگین سب کا شکریہ جی, بہت اچھا کورس رہا. میرا یہ سر سے جو تعلق ہے بڑا اچھا رہا ہے. ان کا ٹائم میرے ساتھ ان کا بڑا گزرا ہے. پہلے میں تنزیل سینٹر میں بڑے کورسز کرتا تھا. میرا ان کے ساتھ لاسٹ ایئر بھی میں نے پہلے بھی ان کے کورسز شروع کرنے سے پہلے لاسٹ ایئر 2-3 کورسز جوائن کیے, لیکن بیچ میں نے چھوڑ دیے مشکل ہونے کی وجہ سے اور میری میڈیکل کی اسٹڈیز کی وجہ سے. تو لاسٹ ایئر میں نے سر کی کلاس پہلے ایک لی, سیکنڈ ایک لیا, لیکن اس کے بعد اپنے ایک دوست کے ساتھ ہی گیا انفارچونیٹلی, جس کی اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوگی. اور اس ڈیتھ نے ہی میرا جو سارا پاتھ وے چینج کر دیا لائف کا, اور اس نے ہمیں بہت ایک پاتھ وے چینج کر دیا. تو اس کے بعد سے ہم نے اس چیز جرنی کو اسٹارٹ کیا. پریکٹسنگ مسلم تو میں تھا, لیکن اس لیول پہ نہیں تھا کہ قرآن کو اتنے ڈیپلی سیکھا جائے. تو سر کی کلاس میں نے لی, تو وہ ایک پورا گیپ جو سال کا تھا وہ میرے دل میں رہا کہ میں نے کیوں چھوڑی کلاس. اس کے بعد میں نے آن لائن کلاسز بھی لینا شروع کی کسی سے, لیکن بیچ میں مشکل ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی. جہاں پہ مجھے یاد ہے میں نے صرف اسٹارٹ میں جب 1 دسمبر میں سیشن ہوا تھا, میرا سنڈے سیشن ہوتا تھا, اپنی فزیبلٹی پہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا تھا رات کو, تو وہ میں لینا شروع کیا. تو اس میں میرے پاس وہاں پہ صرف انا نہنو وہ مجھے صرف 2 ورڈ یاد ہوئے تھے, اور میں پورا دن 2 دن لے کے بیٹھ رہتا تھا. وہ کیبری کے ورڈز نہیں یاد ہوتے تھے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پورے گردانے یاد ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مجھ نہ چیز نے بھی سوچا نہیں تھا کہ سر سے پہلے یہ کورس ہوگا. اتنا تو میرا تھا کہ میں یہ کورس سیکھوں گا اور پھر دوسروں تک یہ پہنچاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی چیز میں ہی لگا دیا کہ اس کورس کو سیکھتے ہی میں ساتھ اپنے PhD کے میرے پروفیسر ہیں جو مجھے کالج میں پڑھاتے ہیں ان کو میں سکھانے لگ گیا یہ. اور میں اس چیز کو اپنے اوپر نہیں لیتا, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی مجھے. اور آج ہی ریسنٹلی ابھی میرا یہ کورس ابھی ان کا چل رہا ہے, ان کے ساتھ کر رہا ہے, اور مجھے کچھ اور اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں بھی یہ تم نے ساتھ کروانا ہے, یہ کورس ہمیں بھی ساتھ کرانا. اور مجھے انہوں نے بڑے اپریشیٹلی طریقے سے کہا کہ کروانا ہے آپ نے مجھے. میں نے کہا آپ لوگ ہمت کرو, میں کروا دوں گا, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں سر کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح یہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہے نا ان کا, آپ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ اس کا ضمیر اس کا اپنا دل کہتا ہے کہ میں غلط مطلب کر تو رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے آواز آتی ہے نا ضمیر کی کہ یہ نہیں ہے. وہ سر محمود حماد صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ نا کہ جب کوئی بندہ حرام کی طرف جاتا ہے نا اندر سے آواز آتی ہے, جو بندہ پکا لگ جاتا ہے نا اس پہ تو اس کا واقعی ضمیر مر جاتا ہے. کہ ایک دفعہ جب آپ کرتے ہو نا کوئی غلط کام تو آپ کو پتہ آپ کے اندر سے آواز آتی ہے, تو وہ جب بار کرتے ہو نا تو آواز آپ کی مر جاتی ہے, آپ سنتے نہیں ہو, پھر آ تو رہی ہوتی ہے لیکن آپ سن نہیں رہے ہوتے. تو وہی بات ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں جہاں میں نے ایک چیپٹر کو پڑھنے کے لیے 4 کتابوں کو ریفرنس بک پہ رکھا, تو میرے دل میں یہی بات آتی تھی کہ صرف 30 پارے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے میں ایک عربی کا کورس نہیں کر سکا. تو یہ میرے دل میں بات رہی تھی, اور اسی چیز کو میں نے کنٹینیو کرنے کے لیے تو بڑی کوشش کی. اور رمیز بھائی نے میرا بڑا ساتھ دیا اور اعجاز بھائی نے بڑا کوپریٹ کیا. میں اسلامی تنظیم اسلامی کا ممبر بھی ہوں, تو اس میں فیزیبلٹی نہیں کر سکا تھا اپنی اسٹڈیز کے ساتھ, اس کورس کے ساتھ ساتھ, تو انہوں نے بڑا کیا. ایک چھوٹی سی نظم ہے, اگر ٹائم ہو تو میں چھوٹی سی میں نے لکھی تو وہ میں پڑھ سکتا ہوں. دل میں تھا ایک خوف کہ یہ راہ کٹن ہوگی, دل میں تھا ایک خوف کہ یہ راہ کٹن ہوگی, مگر ہر قدم پہ رب کی رحمت ہم سکن ہوگی. ربی یسر ولا تو اثر کی صدا لبوں پر سجاتا رہا, ربی یسر ولا تو اثر کی صدا لبوں پر سجاتا رہا, اسی دعا نے میری ہر مشکل آسان کی. کتاب حق کو سمجھنے کی طلب جاگ اٹھی دل میں, کتاب حق کو سمجھنے کی طلب جاگ اٹھی دل میں, تب جا کے بدلنے لگی سوچ بھی منزل بھی. دوست کی جدائی نے یہ احساس دلا دیا, دوست کی جدائی نے یہ احساس دلا دیا کہ یہ زندگی لمحوں کی امانت ہے, ہمیشہ رہنے والی نہیں. میڈیکل کی راہوں میں تو بہت محنت کرتا رہا, لیکن اللہ کی کتاب کے لیے وقت کم دے سکا. ایک باب کے لیے کتابیں کئی کھولتا رہا, ایک باب کے لیے کئی کتابیں کھولتا رہا, مگر رب کے کلام کو وقت کم ہی دیتا رہا. پھر رب نے کرم کر کے یہ اعزاز عطا کیا, سیکھنے اور سکھانے کا در مجھ پر کھول دیا. یہ میرا کمال نہیں بس رب کا کرم ہے, یہ میرا کمال نہیں بس رب کا کرم ہے, جو کچھ بھی ملا مجھ کو وہ سب اسی کا عطا ہے. آخر میں سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے جو دعا آپ لوگوں کو آپ کو دی تھی, آپ کے جب آپ نے پہلا بیچ اسٹارٹ کیا تھا, آپ مجھے بھی دیں, اور مجھے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صدقہ جاریہ بنائے اپنے والدین کے لیے, بالخصوص علی حیدر کے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور مجھے استقامت اسی چیز پہ چلنے کی دے, اور اپنے ساتھ سفر میں کامیاب اور ساتھ جوڑے رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سب سے پہلے تو میں
آپ کی تنظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اعجاز بھائی اور میر صاحب کا، کہ جنہوں نے بڑی تقدو کے بعد ایک گوہر نایاب جو تھا وہ ڈھونڈا اور بحریہ کے سپرد بھی کیا۔ جیسے آپ نے میرا نام سنا محمد زبیر شاہی، تو میری تقریباً تمام تر سروس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں گزری تھی، اس میں اردو سے منسلک رہا۔ اردو کا جو نصابیات یا کتاب ہے اس کے الحمدللہ 1990 سے منسلک ہیں۔ آپ کے جو بچے اردو پڑھتے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، پہلی سے لے کر 12ویں تک، اس میں بہت سی کتابوں میں الحمدللہ میرا بھرپور ساتھ رہا ہے اور اس میں حصہ رہا ہے۔ اس سے بھی جو سب سے اہم بات جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پروردگار نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کے رستے آسان فرماتا ہے۔ تو اللہ نے شاید مجھے اس طرف لے کر آنا تھا۔ وہ جو قرآن پاک کمپلسری ہوا پہلی سے 12ویں تک، اس کی جو مین باڈی تھی اس کا میں کور ممبر تھا اور اس کا جو ڈرافٹ کرنے والا تھا وہ میں ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کو ایک صدقہ جاریہ عطا فرمائے۔ میں اب اس اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر امتیاز صاحب نے اپنے باتیں سنی، عطر صاحب سے باتیں سنی، موشر صاحب، ذیشان اور احمد صاحب سے بھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں یہ بات وہاں پہ جا کے کروں گا، تو وہ اس کا موقع نہیں آیا۔ ان صاحبان نے وہ تمام باتیں وہاں پہ کر دی جو میں نے سوچی ہوئی تھی۔ کس کے حوالے سے؟ جناب احمد سہیل صاحب کے درس کے حوالے سے، ان کا طریقہ تدریس کے حوالے سے۔ میں پورے پنجاب میں پھرتا رہا اپنی اس کو سروس کے لیے، تو مجھے بہت سے اساتذہ سے ملنے کا اتفاق ہوا جو مختلف طریقے سے پڑھاتے تھے، کچھ صرف بچوں کے لیے، کچھ بڑوں کے لیے۔ احمد سہیل صاحب کا سب سے انفرادی اور منفرد طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں طریقوں کو اکٹھا کر دیا۔ کیا کیا کہ بڑے میرے سامنے بیٹھے ہوں تو وہی سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمارے لیے کورس ہے، اور ساتھ جیسا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو تو ساتھ سمجھ رہا ہو کہ یہ کورس میرے لیے ڈیولپ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جان نے کہا کہ عامر سہیل صاحب جب قرآن پاک کی بات کرتے تھے، اس کی زبان کی بات کرتے تھے، تو ساتھ ساتھ فرمان رسول کو لے کر آتے تھے۔ تو یہ کولیبریشن جو تھا وہ ہمیں اشارہ دے رہا تھا کہ اللہ کا جو ہے وہ آپ نے اطاعت تو کرنی ہے، لیکن رسول پاک کی طرف اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنا ہے۔ جس طرح رسول پاک نے آپ تک لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اس کے میں اور اس کو کر کے دکھایا، اسی طرح آپ نے بھی عمل کرنا۔ تو میں اپنے عامر سہیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اس لحاظ سے کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اپنی طالب علمی میں شامل کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے امتیاز صاحب نے فرمایا کہ سال میں 3 مرتبہ کورس ہونا چاہیے، تو میں اس کو تھوڑا سا ان کی اجازت سے آپ سب کے تعاون سے اگر آپ متفق ہوں تو آپ ہاتھ اٹھا دیجیے کہ کم از کم یہ کورس سال میں 2 بار ہو، ایک بار ربیع الاول میں اور دوسری بار شوال یا ذوالقعدہ میں۔ اگر آپ مجھ سے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیجیے۔ میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر غور فرمائیں اور سر سے وعدہ گزارش ہے کہ ہمیں موقع عطا فرمائیں اور ہمیں سیکھنے کا موقع دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، دین پر ان کی جو استقامت ہے اس میں اضافہ فرمائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے انہیں موقع فراہم کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ والا کورس میں نے دوسری بار کیا، پچھلے سال بھی میں اس کورس کا حصہ تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا اتفاق ہوا جیسے ایک بھائی نے بیان کیا کہ میں بحریہ ٹاؤن میں گزر رہا تھا تو مجھے ایک پوسٹر نظر آیا جس میں عامر صاحب کا تعارف تھا اور کورس کا ذکر تھا۔ تو میں نے کہا چلو 1-2 دن جائیں گے، اگر انٹرسٹنگ ہوا، سمجھ آئی تو کنٹینیو کریں گے، نہیں سمجھ آئی تو اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں گے۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے، پچھلا کورس جب کیا تو
40 दिन का 30 दिन का कोर्स था, 30 दिन का पता नहीं चला। और लेकिन कोताही मेरी तरफ से थी कि उसको फिर मैं अपनी प्रैक्टिस में नहीं ला सका। तो प्रैक्टिस में नहीं, जो भी चीज़ आमिर भाई ने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन जब तक आप इसको अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो आप तो भूल जाएंगे ना। तो यही हुआ मेरे साथ भी। तो अब सेकंड टाइम मौका मिला तो मैं सेकंड टाइम फिर आया। आल्दो मैं कई बार ऑफिस से लेट भी आता रहा। आमिर साहब को पता है मैं बैक बेंचर में से हूँ, इतना ज़्यादा पिक नहीं कर पाता, लेकिन 40 दिन का पता नहीं चला। यकीन करें 40 दिन का खुद दिल करता था आने को कि कम से कम आके क्लास अटेंड कर लें, अल्लाह ताला शायद इसी का अजर दे। तो वो दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे तौफीक दे कि मैं प्रैक्टिस करूं और आमिर साहब ने जो सिखाया उसको सही मानों में सीख के आगे भी सिखा सकूँ, क्योंकि ये बहुत अजीम काम है। कुरान पढ़ना, सीखना, सिखाना, इससे बड़ा काम कोई नहीं। तो डॉक्टर इसरार साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम भी थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो एक बात किया करते थे कि दीन के काम में अगर आपने जज करना हो ना कि कौन से लोग अच्छे हैं या दीन का काम कौन सही तरीके से कर रहा है, तो आप उनमें 2-3 बातें चेक कर लें। एक तो उनके पास से इखलास की बू आनी चाहिए, इखलास होना चाहिए। दूसरा, उनकी क़यादत से मिलें तो आपको वहाँ से भी एक अच्छी वाइब आए। और तीसरा ये है कि कमर्शलिज़म का कोई नाम नहीं होना चाहिए। कमर्शलिज़म से मुराद ये है कि कोई उनका दुनियावी मफाद ना हो। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तंजील इस्लामिक सेंटर की इंतज़ामिया को, इजाज़ भाई को, रमीज़ भाई को, दाऊद को, वसीम को, जितने भी इनके टीम मेंबर्स, बाकी भाई भी बैठे हुए हैं, महमूद हमाद भाई को, कि इन सब से आपको किसी किस्म की कोई दुनियावी गर्ज नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये आगे बढ़ चढ़ के कोशिश करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ये अपने माल की भी परवाह नहीं करते। थोड़ा सा मैं इस एंगल से भी इस बात को बयान करना चाहूँगा कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, और इस कमर्शियल बिल्डिंग के 6 फ्लोर हैं। इजाज़ भाई ये भी कर सकते थे कि पहले 3 फ्लोर किराए पे दे देते, 5-7 लाख तो मिल ही जाना था। बैरिया में इतना किराया मेरा ख्याल है, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, लेकिन बेस में ग्राउंड और फर्स्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में। और ऊपर के 3 फ्लोर ये डेडिकेट कर देते इस काम के लिए, या ऊपर के 2 फ्लोर। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इनकी प्रायोरिटी का कि इन्होंने ग्राउंड, बेसमेंट और पहला फ्लोर जो प्राइम फ्लोर है वो दीन के लिए वक्फ किया, तो इसके लिए इनको खराज तहसीन है। और अपना ऑफिस ऊपर शिफ्ट किया, 4th, 5वें और 6ठे। तो इससे अंदाज़ा होता है इनकी प्रायोरिटी का और इनके खलूस का। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी इजाज़ भाई, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। उसके बाद आ जाते हैं आमिर सुहेल साहब की तरफ। मैं जब यूईटी में था 95 में, तो हमारी 2 घंटे की क्लास होती थी। तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर 4 सालों में हमें मिले। 2 घंटे की क्लास, पहली चीज़ तो इंसानी नफ्सियात है कि 40-45 मिनट से ज़्यादा कोई तवज्जो से नहीं पढ़ सकता। 40 मिनट 45 मिनट की क्लास इसीलिए रखी जाती है कि इंसान का टेम्परामेंट नहीं होता कि 45 मिनट से ज़्यादा वो यानी वो उसके बाद बोरियत शुरू हो जाती है, तो वो एंगेज नहीं रह सकता। तो हमारी 2 घंटे की क्लास होती थी। तो आप यकीन करें कई टीचर जो हैं उनकी क्लास में 2 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। हालांकि वो पीएचडी टीचर होते थे। तो हर बंदा जो पीएचडी करता है या जिसके पास इल्म होता है वो टीचर नहीं हो सकता। वो पीएचडी डॉक्टर तो हो सकता है लेकिन टीचर नहीं। टीचिंग एक फ़न है, एक आर्ट है, ये हर किसी को नहीं होता। और कुछ टीचर यूईटी में ऐसे थे कि जिनके 2 घंटे का हमें पता ही नहीं चलता था। वो इतना एंगेजिंग थे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, इतने उनके क्लियर कॉन्सेप्ट्स थे, कॉम्पिटेंस भी थी, वे ऑफ कम्युनिकेशन भी था, एंगेजमेंट भी थी, कम्युनिकेशन भी थी, सारा कुछ था। तो वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, तो उनका पता भी नहीं चलता था। तो आमिर सुहेल साहब को अल्लाह ताला ने ये बड़ा ख़ास नवाजा हुआ है कि इनके 2 घंटे में से 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि आपको फील हो रहा हो कि मैं बोर हो रहा हूँ या मतलब मुझसे इससे ज़्यादा वो मैं नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता।
تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جی. دوسرا ان کے خلوص کی بھی مثال اپنی مثال آپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فیصل آباد سے ایک بندہ جو ہے وہ ویکینڈ کے اوپر ہر ویکینڈ پہ یہ جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں, اور میں نے عامر بھائی کو ایک دن بھی کلاس میں 1 منٹ بھی لیٹ آتے نہیں دیتے. اور دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کی کلاس 7:30 پہ اگر شروع ہوتی ہے نا تو 7:31-32 والے عامر سہیل بھائی اور 9:30 والے عامر سہیل صاحب, انرجی لیول سیم ہے. پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں اتنی انرجی لیول سیم. مطلب میں داد دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں عامر سہیل صاحب کو کہ ان کا اتنی انرجی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, اتنی صلاحیت دی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت ٹریول کیا جی. میں نے لیڈرشپ کے کورسز کیے ہیں, گوروں سے کیے ہیں, MAN میں تھا جرمن کمپنی میں, وہاں بھی کیے ہیں. میں نے بہت سارے ٹیچرز دیکھے ہیں, لیکن عامر سہیل صاحب وہ ٹیچر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ صلاحیت ساری کی ساری دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. میرا پرسپیکٹیو تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ میں IBA پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بیچلرز کیا گولڈ میڈل کے ساتھ مارکیٹنگ میں, پھر MBA کیا گولڈ میڈل کے ساتھ مارکیٹنگ میں, پھر MPhil کیا یونیورسٹی ہسٹری میں ہائیسٹ مارکس ہیں ریسرچ میں میرے ابھی بھی, اور اکیڈیمیکلی تھرو آؤٹ میں اسکالرشپ پہ پڑھا اور پوزیشن ہولڈر تھا. عامر صاحب کی کلاس میں بیٹھنے کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ کلاس کے لائق بچے جیسے یہاں پہ ہمارے مات بھائی ہوتے ہیں یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں, وہ نالائق بچے جو ہیں وہ لائق بچوں کو ڈس لائک کیوں کرتے ہیں, وہ ان کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حماد بھائی جو سوال کرتے تھے اس کی بیسکس بھی مجھے سمجھ میں نہیں ہوتی تھی. تو استاد صاحب کیا کرتے تھے, ان کو اسی میکنزم میں, اسی سچویشن میں, اسی بریکٹ میں ایڈریس کر دیتے تھے. استاد صاحب نے مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کو جو ٹائم نہ دے پانے کی وجہ سے اتنا زیادہ پراسپر نہیں کر رہا تھا کلاس میں, اتنا زیادہ آگے نہیں جا رہا تھا, استاد صاحب نے میرا بھی انٹرسٹ ختم نہیں ہونے دیا. کوئی لیکچر ایسا نہیں جو مجھے پراپرلی سمجھ نہ آیا, میں نے گھر جا کے پریکٹس کی نہیں کی, وہ ایک سیکنڈری میکنزم ہو گیا. میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک جامعہ میں مدرسے میں ایڈمیشن لیا, میں وہاں سے بھاگ گیا, مجھے نہیں سمجھ آئی, استادوں نے بہت زور لگایا, میں نالائق نکلا. پھر میں نے میری مسز 3 سال سے یہ قرآنک عربک پڑھ رہی ہیں اور آگے اس میں کر رہی ہیں, تو انہوں نے مجھے اپنے استاد کے پاس انرول کروا دیا آن لائن. وہ سر کے اسٹوڈنٹ ہیں, مزمل صاحب, سر جانتے ہیں, بڑا سکسیزفل کورس ہے ان کا بھی, بٹ اس میں بھی میں نے سارا کچھ کیا, بکس لی, سارے ارینجمنٹ کیا, اور میں وہ بھی نہیں کر سکا. پھر اس کے بعد میں نے ہمارے ایک وینڈر ہیں وہ عالم دین ہے, تو میں نے ان سے کہا استاد صاحب آپ انہوں چھٹو ہے کام نا, میں نے تسی پڑھا دو. انہوں نے میرے لیے آن لائن ارینجمنٹ کیا, 2-3 استاد وہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے ہیں پروگرام, ان کے ساتھ میں نے آن لائن سیشن سٹارٹ کیے. میں نے وہ صرف و نحو کی کتابیں پورے درس نظامی کی خریدی, میں نے وہ سٹارٹ کی, میں وہاں سے بھی بھاگ گیا. میرے ایک دوست کی مجھے انگلینڈ سے کال آئی, وہ انگلینڈ میں کارڈیولوجسٹ کی اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں, کارڈیو کے کوئی بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو کہاں تک پہنچا ہے, یعنی کہ دنیاوی تو چلو ٹھیک ہے, دینی لحاظ سے کہاں تک پہنچا ہے. میں نے کہا یار میں اسٹرگل کر رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اس نے کہا یار تم یہاں سے شروع کر, لسان القرآن ایک کورس ہے. آئی ہیو ناٹ ڈن اٹ بٹ آئی ہرڈ اٹ, اٹس ویری گڈ. میں نے نیٹ سے کھولا, وہاں پہ کوئی صاحب تھے قرآن اکیڈمی فیصل آباد, میں نے وہاں رابطہ کیا, وہاں سے مجھے پتہ لگا. بٹ ایونچولی پہلی بات جو مجھ سے کسی نے کی, یار اے وابی لگ رہا ہے, اے مولوی سانو وابی لگ رہا ہے. اچھا یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ایک خاص MBA والے سمجھ رہے ہوں گے, یہ ایک خاص مارکیٹ سیگمنٹ ہے. یہ سیگمنٹ جو ہے نا, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اگنورڈ سیگمنٹ ہے. مجھ سے میری زبان میں گفتگو علماء نہیں کر پاتے. میری زبان وہ زبان ہے جس زبان میں میرے ماں باپ نے مجھ سے گفتگو کی, اور جس زبان میں جب میں نے بولا اور میں نے اردو بولتے بولتے انگریزی کا تڑکا لگایا تو میرے ماں باپ بڑے خوش ہوئے. یہ تو انگریزی بھی بولتا ہے ساڑا منڈا. ہم نے انگریزی اور اردو مکس کر کے جو ہم بولتے ہیں نا, میں آج بھی سر کے جب نوٹس بناتا ہوں تو میں نے جہاں پہ سر نے کہا نا یہاں پہ ہم یہ ایڈ کر دیں گے, میں نے بھی وہی لکھا ہوا ہے ایڈ کر دیں گے. میرا صرف یہ پرسپیکٹیو ہے اس پروسیس میں کہ سر نے
اس سیگمنٹ کو، اس نیش کو، جو کہ امیر بھی ہے، ویل آف بھی ہے، ججمنٹل بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے تو ہم اس حساب سے ججمنٹل بھی ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ایسا کیٹر کیا کہ وی آر فلی سولڈ آؤٹ. کوئی مسلک کی بات نہیں ہوئی، کوئی فرقے کی بات نہیں ہوئی، کسی قسم کی ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور سر کی وہ باتوں نے ہماری زندگی کی وہ گتھیاں سلجھائی ہیں. مثال کے طور پہ میں 40 سال کا ہوں، ویری لیٹ ان مائی لائف مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایکیڈیمکلی سارا کچھ کر لینے کے بعد دنیاوی اعتبار سے میری زندگی کا مقصد ہے کیا. میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے لیکچر سنتا ہوں اور سن رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ انہیں 18 سال کی عمر میں یہ کلیئرٹی تھی کہ ان کی زندگی کا مقصد قرآن کریم ہے. میں اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے، میں کیا کروں گا، میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرا رول کیا ہے اس دنیا میں. تو ایونچولی سر کی کلاس میں مجھے پتہ لگا کہ میرا رول کیا ہے، میں نے وہ کرنا کیسے ہے. اور نالائق اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جب سر نے پہلی دفعہ میرا نام لیا، میں نے گھر جا کے سب کو بتایا کہ آج سر نے میرا نام لیا، سر کو میرا نام پتہ چل گیا. کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں پتا تھا یار جب ہم کلاس میں کویشچنس کا آنسر کریں گے تو ٹیچرز کو ہمارا نام یاد ہو جائے گا، تو ہم اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے تو ٹیچرز کو ہمارا نام یاد ہو جائے گا. اب پڑھ کے جائیں گے تو اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے نا. میں تو پڑھ کے ہی نہیں آ رہا تھا، سر کو پھر بھی میرا نام یاد ہو گیا. پھر میں اور اظہر صاحب کیونکہ اکٹھے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، تمام اسٹوڈنٹس کی طرح ہم بھی سر کو جج کرتے رہے ہیں فرام ڈے ون. یار ہے کس طرح کر دے ہوں گے، فلانا کم کس طرح کر دے ہوں گے. ایک جو چیز انہوں نے کلاس میں کی تھی کہ یار میں سوچ رہا تھا کہ یار آپ لوگوں میں اتنا نخرہ کس بات کا ہے بھائی، ایگزیکٹ کی ورڈ سے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں اتنا نخرہ کس بات کا ہے بھائی. آپ یہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں یا پھر آپ اس لیے آتے ہیں. وہاں سے میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہوں. پہلا ایک ہفتہ میں نے روزانہ یہ چاہا میرے اندر نے کہ کچھ ہو جائے، کلاس مس ہو جائے، جان چھوٹ. اور میری مسز نے کہا نہیں آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں. اور اس کے بعد اب ہم سب کو تقریباً یہ دکھ ہوگا کہ یہ کلاسز کیوں ختم ہو رہی ہیں، ہمارے وہ 2 گھنٹے کیسے گزریں گے، ہم چیزوں کو کیسے لے کے چلیں گے. میں پروفیشنلی 2 ہفتے سے زیادہ کسی ایک سٹی میں اسٹے نہیں کر سکتا. میرا ٹیکسٹائل مشینری سیلز کا بزنس ہے. میری ریکویسٹ مینجمنٹ سے یہ ہے کہ جو بھی لیکچرز آئیں اگر آپ لوگ اس کی آن لائن بھی کچھ کر دیں نا تو اس سے مجھ جیسے بندے کا تھوڑا بھلا ہو جائے گا. جیسے میں کنیکٹڈ بھی رہنا چاہتا ہوں لیکن میں جو انٹینشنلی ابھی یہاں لاہور میں رہ رہا ہوں تو میرا کراچی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اور میری بہت زیادہ ٹریولنگ رہتی ہے. تو میری ریکویسٹ مینجمنٹ سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ لیکچرز ریکارڈ کر لیتے، یہ لیکچرز ہمارے آن لائن آ جاتے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. ایک یہ ہے. دوسرا میری ایک سجیشن یہ ہے کہ میں نے دیکھا بچے بھی، اور یہ میرا بھی پرابلم ہے، میری اردو بڑی پور ہے کیونکہ او لیولس کے بعد سے میں نے کبھی اردو استعمال ہی نہیں کی. سملرلی یہاں بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کی اردو کا جب یوز ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ استعمال میں ہی نہیں رہی تو پھر وہ ختم ہوگی. پڑھنا پڑھانا ہر چیز جو ہے وہ ہماری انگلش میں ہی ہے. تو اگر ہمیں اس کورس کا ایک انگلش ورژن بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے آپ کو رزلٹ دینا آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ ہمارے والدین کی طرح اگر ہم اچھا رزلٹ دیں گے تو سر عامر کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو اگر میں نے وہ دیکھا ہے کہ جس طرح کا سر رزلٹ چاہ رہے ہیں نا، ابھی ہماری کلاس کی میجورٹی اس طرح کا رزلٹ نہیں دے پا رہی جس میں میں سب سے پہلے میں شامل. میں یہ کہہ رہا تھا اگر ہمیں تھوڑا سا مزید انگلش میں چیزیں مل جائیں گی تو ہم اس کی مدد سے کچھ بہتر رزلٹ دے سکیں گے. ایک فائنلی میری ایک سجیشن یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں اتنا زیادہ کنیکٹ نہیں کر سکے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے نمبرز وغیرہ یہ نہیں ہے. اگر ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہو اور وہاں پہ ہم کچھ چیزیں شیئر کر سکیں. فار ایگزامپل میں نے 3-4 کتابیں پڑھ کے تھوڑے سے نوٹس بنائے جس میں مجھے لگا کہ شاید چیزیں مشکل لگ رہی تھی، میں نے 2-3 اور جگہ سے پڑھ لی. آپ سب بھائی بھی ایسے کرتے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہوں گے. وہ ہم ایک گروپ میں ڈال دیں، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، معاملات کویشچنس بھی شیئر کر لیں، معاملات بھی شیئر کر لیں. اس طرح سے ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جن کے بارے میں چند الفاظ عرض کرنا چاہ رہی ہوں وہ صرف ایک استاد ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت جگانے والے ایک مخلص رہنما ہیں. بعض لوگ صرف علم دیتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی روشن کر دیتے ہیں.
ہمارے محترم استاد جناب عامر سہیل صاحب انہی خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں لسان القرآن کے ذریعے عربی زبان کو آسان انداز میں سمجھایا، بلکہ قرآن کو محسوس کرنا، اس کے پیغام کو دل میں اتارنا اور علم کے ساتھ ادب اور اخلاص کو اپنانا بھی سکھایا۔ ان کی ہر کلاس علم، حکمت، محبت اور خلوص کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ وہ بغیر کسی دنیاوی صلے کے، خواہش کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے علم بانٹتے ہیں، اور یہی چیز ان کی عظمت کو بڑھا دیتی ہے۔ ہم ان کا جتنا بھی شکر احترام کریں، جو انہوں نے ہمیں دیا وہ اس سے بہت کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہرہ یاسمین ہے اور پروفیشنلی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ آج عربی گرامر کورس کے اختتام پر اپنے استاد محترم کے لیے اظہار تشکر کے طور پر احتراماً چند کلمات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سر، یہ 40 ڈیز ہمارے لیے صرف کلاسز نہیں تھے، بلکہ علم کا ایک سفر تھا۔ وقت گزرنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کس طرح یہ دن گزر گئے، اور یہ سب آپ کے پڑھانے کے خوبصورت انداز کی وجہ سے ہوا۔ سر، آپ کے پڑھانے کا انداز سادہ، آسان اور واضح اور دلچسپ تھا۔ آپ کے ٹیچنگ سٹائل نے ہمیں کلاس میں بہت فوکسڈ اور اٹینٹیو رکھا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی ہماری توجہ ادھر سے ادھر بکھرنے نہیں دی۔ آپ کی ہلکی پھلکی، پرمزاح گفتگو اور دلچسپ انداز نے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھا۔ آپ کا سکھایا ہوا علم اور پڑھانے کا انداز کلاس کی اچھی یادوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے سکھانے کا انداز نہایت منفرد تھا۔ آپ نے ہمیں سبق کی اصل روح کو سمجھنا سکھایا، جس سے ہمیں عربی گرامر اور اس کے قواعد سمجھنا آسان ہو گیا۔ سر، ہم آپ کے بے شمار شاگردوں میں سے چند ہوں گے، مگر آپ ہمارے شاندار اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ میری بہنیں اور بیٹیاں جو علم کی اس راہ میں ہمارے ساتھ رہیں اور اپنے گھر کی تمام مصروفیات چھوڑ کر ادھر آتی رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر خیر عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور علم کی اس جرنی کو وہ مزید آگے بڑھائیں گی انشاءاللہ۔ سر، آپ کی رہنمائی میں حصول علم کی ایک منزل طے ہوئی۔ آج ہم عارضی طور پر الوداع ہو رہے ہیں، لیکن نیکسٹ ایئر دوبارہ شوق اور محبت سے علم کے سفر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور علم کی روشنی کا قافلہ مزید آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ سر، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور وقت اور محنت کو قبول فرمائے۔ مزید عزتیں اور کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں، اور اللہ آپ سے راضی ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام ثنا عابد ہے، اور سر عامر سہیل نے ابھی ریسنٹلی جو لسان القرآن کا کورس کروایا ہے یہاں پہ تنزیل اسلامک سینٹر بحریہ ٹاؤن میں بھی اس کورس میں رجسٹرڈ تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ 40 ڈیز کا یہ کورس کرنے کی توفیق دی اللہ نے، ہم اس کو مکمل کر پائے اور سر کے اسٹوڈنٹ کہلانے کے حقدار ٹھہرے۔ سر عامر سہیل کے لیکچرز میں پہلے بھی کبھی کبھی یوٹیوب پہ سن لیا کرتی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے سر کے لیکچرز سنے ہم ان کے فین ہی ہو گئے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے سر عربی زبان پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص فضل کروائے ان پر۔ کچھ سال پہلے عربی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور جب بھی کوشش کی کہ یوٹیوب پہ کوئی کسی استاد کے لیکچر لگا کے سنے جائیں تو 1 یا 2 لیکچرز کے بعد ہی بس ہو جاتی تھی، کیونکہ اتنی مشکل، اتنی ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجیز تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اور میرا یہی کانسیپٹ تھا کہ جیسے ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارے فزکس کے سر اکثر بڑے خوش مزاج ہوا کرتے تھے اور فزکس بھی بڑی بورنگ لگتی تھی، تو بالکل ایسے ہی مجھے لگتا تھا کہ عربی زبان سیکھنی بھی بہت مشکل ہے، تو میں تو نہیں سیکھ پاؤں گی۔ تو پھر میں نے ایک آن لائن کورس بھی کیا انگلش میں، تو اس میں بھی کچھ کانسیپٹس ایسے تھے جو مجھے لگا کہ میرے ابھی اتنے کلیئر نہیں ہیں، تو میں اس ٹائم بھی پھر سر کے لیکچرز وہی ٹاپک سرچ کر کے، سر کے یوٹیوب چینل پہ جا کے وہ ٹاپک سرچ کر کے، تو میں سر کے لیکچر سن کے اپنے کانسیپٹس کلیئر کیا کرتی تھی۔ اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ
مجھے سر سے آن سائٹ پڑھنے کا موقع ملے گا، میری بہت بڑی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں سر سے موقع ملا پڑھنے کا۔ جب سر کا پہلا لیکچر لے کے نکلی تو میرا دل کرے کہ میں لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کروں اور لوگوں کو جھنجھوڑوں کہ اتنا بڑا استاد ہمارے بحریہ ٹاؤن میں آ کے فری آف کاسٹ ہمیں پڑھا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں جاگ رہے؟ مطلب لوگ سوئے ہوئے ہیں کیوں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جا کے عربی زبان سیکھیں اور ایسے انسان سے جو اتنے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ سر نے عربی ایسے پڑھائی ہے جیسے اشفاق احمد کی باتیں سننے کا مزہ آتا تھا، زاویہ کا ہم پروگرام دیکھتے تھے تو وہ باتوں باتوں میں ہی لیسن دے جاتے تھے۔ بالکل ایسے ہی سر اپنے فیصل آبادی ہونے کا جو ایک طنز و مزاح کا فلیور ڈالتے ہیں اپنے لیکچرز میں، بہت ہی مزہ آیا عربی پڑھنے کا سر سے۔ ایسے جیسے ہنسی مذاق کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے سر نے ہمیں عربی پڑھا دی، اور جیسے وہ ایک ہے نا مشہور بات کہ جی گھول کے پلا دیا، ایسے سر نے ہمیں عربی گھول کے پلا دی ہے۔ آلدو کہ ابھی ہمیں ضرورت ہوگی، ظاہر ہے عربی ایک دفعہ پڑھنے سے تو نہیں آتی، اور میری خواہش ہے کہ سر جب کبھی بھی دوبارہ بحریہ ٹاؤن میں آ کے لیکچرز دیں تو ہم ضرور سر سے سیکھیں اور ہم بار بار سیکھیں اور اس کو پکا کریں اور آگے ہم اس کو ٹرانسفر کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے ہسبینڈس کو اس طرف لے کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر کو صحت تندرستی دے اور وہ ایسے ہی دین کا کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی ٹیم میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ خالد ہے۔ 2 دفعہ اس میں موجودگی ظاہر کی ہے اپنی، 2 دفعہ میں گئی ہوں، ایک پچھلے سال اور 2025 میں، اور ایک اس دفعہ 2026 میں دوبارہ۔ تشنگی تو ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی اور سیکھنا باقی ہے، ابھی اور سیکھنا باقی ہے۔ الحمدللہ آج صبح ایک بہت خوبصورت دعا کسی نے مجھے بھیجی ہے، تو جب میں نے وہ دعا غور سے پڑھی ہے تو اس لسان القرآن کلاس کی بدولت مجھے اس میں سے بہت سے لفظ سمجھ آ گئے، اور اس کلاس کا فائدہ مجھے ذاتی طور پہ یہ ہوا ہے کہ اب میں شاید بہت توجہ سے اپنی نماز بھی پڑھنے لگی ہوں اور دعائیں بھی مانگنے لگی ہوں، اور اب سمجھ آتی ہے کہ صرف روٹین کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح نہیں پڑھتے، اب ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ ہم اس رب سے کیا مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں، اور ہماری زندگی اس حیات کا مقصد کیا ہے۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ استاد صاحب لسان القرآن کورس سال میں کم از کم 2 دفعہ ضرور کرائیں، تاکہ ہم جو بھول جاتے ہیں یا تھوڑا سا اس پہ دھندلاہٹ آ جاتی ہے وہ دور ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر واجرن کے ساتھ۔ السلام علیکم سر عامر، آپ کو بہت عید مبارک ہو، اور آپ نے بہت محنت سے ڈیڈیکیشن سے پڑھایا ہے، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھایا ہے کہ حالانکہ میرا خیال آپ کی وہ واحد اسٹوڈنٹ تھی کہ جو لکھ نہیں سکتی تھی، مگر میں آپ کی پھر بھی کلاس اٹینڈ کیا ہے میں نے، مجھے تو کوئی 22ویں یا 23ویں کلاس پہ پتہ چلا کہ آپ کی گرامر کی کلاس ہو رہی ہے۔ بس مجھے اردو نہیں لکھنی آتی ویسے میں نے، اور آپ اتنی اچھی انداز سے سمجھاتے تھے کہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی تھی، مکمل طور پہ انسان مصروف رہتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب نے بہت تعریف کی آپ کی، اور انگلش میں بھی انہوں نے بہت اچھے جملے لکھ کے لائی تھی وہ، اور اردو میں بھی اتنی پیاری شعر و شاعری انہوں نے لکھی آپ کی پڑھائی کے متعلق کہ آپ نے بہت اچھا پڑھایا، محنت سے پڑھایا۔ بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے تو یہ بھی کہا کہ جو آپ پڑھاتے ہیں وہ ہمارے دل میں موتیوں کی طرح اترتے ہیں، یعنی پرلز کی طرح وہ ہمارے دل میں اترتے ہیں آپ کے الفاظ۔ تو آپ نے بہت ایزی گرامر کر کے سمجھایا ہے، کاش آپ پھر پڑھاتے تو میں آپ کی ادھر اس وقت پھر دوبارہ کلاس اٹینڈ کرتی، مگر اب آپ جب بھی پلیز نیکسٹ ٹائم آئیں تو مجھے بتائیں، کیونکہ میں زیادہ تر گھر میں ہوتی ہوں، میرا کوئی استاد نہیں، نہ میں نے کوئی ایسی انسٹیٹیوشن جوائن کی ہے، نہ میں کبھی گئی ہوں، مگر میں نے گھر میں ہی ساری پڑھائی کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے آپ کی جو گرامر بک ہے اس میں سے بھی میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہوں یا پڑھتی رہتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ آپ کی محنت قبول عطا فرمائے، اللہ آپ کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش آباد رکھے، آپ کی بچیوں کو، فیملی کو، سب کو، آمین۔ اور پڑھائی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی عمر قید نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی پڑھائی قبول کرے۔ اب ہم چاہے عمر کے بھی ہو گیا مگر ہم انٹرسٹ ہے تو آتے ہیں نا۔ چلیے آپ نے کہا تھا بوڑھی عمر میں آتے ہیں، مگر شاید بوڑھے گھر ہی پڑھتے ہوں، کیسٹ سے پڑھتے ہوں یا جیسے بھی پڑھتے ہوں، میں نے تو کیسٹوں سے ہی پڑھا ہے۔
चले, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, होता ये था कि हर सुबह सर की बताई हुई किसी कुरानी आयत या हदीस से हुआ करती थी। सर ने जिस तरह से मुझे कुरान ने पाक से जोड़ा है, इसको मैं अपने लफ्ज़ों में शायद बयान ना कर सकूं। यूं कह लें कि मुझे कुरान के एक एक ज़ेर ज़बर पेश एराब से मोहब्बत हो गई। यानी ये मैं बात कर रही हूँ जिस दिन लिसानुल कुरान हमारा मुकम्मल हुआ था उस दिन की, कि उस दिन ख़त्म हुए हुए वो कोर्स पहला ही दिन था, पर ये वो दिन ना था जो लिसानुल कुरान शुरू होने से पहले हुआ करता था। मैंने सूरह बकरा की आयत की फ़ोटोकॉपी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे ग्रामर समझ आ जाए, तो अल्लाह ने सर आमिर सुहेल हमें इस तरह अता फरमाए कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। सर आमिर सुहेल के मुतालिक कुछ कहने के लिए पहले तो बड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। कहते हैं ना कि अगर आप अल्लाह के नज़दीक अपनी हैसियत जानना चाहते हैं तो उस चीज़ पे गौर कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को या आपको किस काम में लगाए रखा है। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने अपने बेहतरीन बंदे को इस बेहतरीन काम के लिए चुना है। आई थिंक अल्लाह ने जो उन्हें ये मकाम दिया है कि ये इस वजह से कि उनकी शायद जो कुरान से मोहब्बत है, और सबसे बढ़कर उनकी खुलूस नियत जो उनकी हर लफ्ज़ से जो है वो ज़ाहिर होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बहनों से अपने रिव्यूज़ थोड़े से शेयर करना चाहती थी। असल में मैं भी ज़्यादातर लोगों की तरह हमेशा ग्रामर से भागी हूँ, चाहे वो उर्दू की हो या अंग्रेज़ी की। लेकिन जब से कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ग्रामर का पढ़ना और सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ग्रामर के सफ़र के आगाज़ के लिए जब भी मैंने कोर्सेज़ किए, ऐसा ही लगा कि बात हाथ से निकलती जा रही है और मामला मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। मैंने सुना यही था कि अल्लाह ताला से हर नेमत जो है बगैर मांगे मिल जाती है, अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं, लेकिन हिदायत मांगे बिना नहीं मिलती, और ये भी कि हिदायत रो के मांगनी पड़ती। अब ये कंडीशन भी थी साथ, खुद ब खुद रोना भी नहीं बहुत ज्यादा आता था, लेकिन इतनी स्ट्रगल्स के बाद जब थक गई ना तो वाकई में फिर रोना आने लगा कि अल्लाह से रो रो के मांगा, और इस तरह अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और मुझे कहीं से लिसानुल कुरान कोर्स का इनविटेशन मिला। मैंने सर आमिर सुहेल की कुछ वीडियोस इस हवाले से ज़रूर देखी थी और बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी जो है इनका कोई कोर्स जो है वो करूँगी, ऑनलाइन देख के करूँगी, यूट्यूब पे जो प्रोग्राम्स हैं उनके उसके अकॉर्डिंगली चलूँगी। लेकिन ये मौका अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजील इस्लामिक सेंटर ने हमें प्रोवाइड कर दिया और जो थी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और यहाँ पढ़ने का मौका मिला। बस यही कहूँगी कि कामिल कहाँ के कह सकूं कुछ उस्ताद के लिए, बस ये कि उनकी कही हुई हर बात कल्ब व ज़हन का हिस्सा बन जाती है। ये वो ख़ास बरकत है जो अल्लाह पाक ने खुसूसन सर आमिर सुहेल साहब को अता फरमाई है कि वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को वो समझाते हुए इतना आसान बना देते हैं कि ग्रामर पढ़ने वालों की हौसला अफजाई के लिए वो काफ़ी हो जाता है। उनका पुरअसर, पुरखुलूस, मुनफरिद, सलीस अंदाज़े उस्लूब इस कदर खूबसूरती से काम करता है कि सीखने वाला उनका एहसानमंद हुए बगैर नहीं रह सकता। उनके तर्ज बयान में वो जो लतीफ़ मज़ा के पहलू ग्रामर सीखने के उस अमल को और ज़्यादा दिलचस्प और हल्का बना देते हैं कि वो मुश्किल नहीं लगती। फिर सर ने हमें कुरान से जोड़ दिया है और कुरान का हक अदा करने का एक खूबसूरत रास्ता हमें दिखाया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है सर के लिए, बस दिल से ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सर को हमेशा इसी तरह मुस्कुराता हुआ रखे, सेहतमंद आफियत के साथ रखे, उनके ईमान में इजाफा फरमाए और वो इसी तरह इसी खूबसूरती के साथ अपने इस सफ़र को मज़ीद जारी रख सकें। आमीन। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी तमाम क्लास फेलोज़ की तरफ से सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी कोशिश होगी कि हम सर के इस मिशन को जारी रख सकें। स्पेशली मैं सर तोड़ कोशिश करूंगी क्योंकि मैं समझती हूँ ये सर का हक बन गया है। हमारा तो ये फर्ज है ही, लेकिन सर का ही हक बन गया है कि हम उस रास्ते को आगे से आगे हमवार करने की कोशिश करें लोगों के लिए। अल्लाह ताला हमारी मदद करें। आमीन। सर के लिए एक दो शेर हैं। सुना है उनको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उनको सुखन के उसूल आते हैं,
کریں کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں، سنا ہے ان کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی، بخار ہو بھی تو بچے اسکول آتے ہیں۔ تو ہم اسی طرح سے جاتے تھے سر کا کورس اٹینڈ کرنے، ہمیں بخار بھی ہوتا تھا تو ہم آتے تھے سر کا کورس اٹینڈ کرنے کے لیے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ تو آئیے لسان القرآن کی طرف اور اس سے آگے منزلوں کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ میں استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تھوڑی سی جیسے کلوزنگ ریمارکس کے طور پہ کچھ آخری نصیحتیں ہوتی ہیں وہ دیں اور ہمیں بتائیں کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارے کیا ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وقال عز وجل ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج بھی زبان پہ وہی دعا چڑھی ہوئی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر، حالانکہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ایک اور لسان القرآن کورس اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پہلے دن میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کا ٹیکسٹ تلاوت کیا تھا وہی ٹیکسٹ آج پھر تلاوت کیا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنتیوں کے الفاظ ہیں کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، نیک اعمال کیے تھے تو جنت میں تو ہم نے آنا ہی تھا۔ وہ کہیں گے اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے۔ اس دن اس ٹیکسٹ کو تلاوت کرنے کا مقصد آپ کا یہاں پر آنا وہ بتایا گیا تھا کہ آپ خاص لوگ ہیں جو اس کورس کی اطلاع مل جانے کے بعد یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور آج تلاوت کرنے کا مقصد دوسرے اعتبار سے ہے کہ آپ ماشاءاللہ وہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں چاہوں گا کہ پھر ہم ایک مرتبہ پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں انہی الفاظ کے ساتھ کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ آپ کے کامنٹس سنے، خوشی ہوئی۔ ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ آپ کے کامنٹس ہم صرف اس لیے لیتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ چینل پہ اپلوڈ کی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں آپ کی بات جو ہے وہ اتر جائے اور وہ شخص آپ کی بات سن کے اس طرف آ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ پہنچایا کرو دوسروں تک، ہو سکتا ہے جن تک تم پہنچاؤ وہ اس پر تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہو۔ تو ہمارا کام پہنچانا ہے، مقصد یہاں پر بالکل یہ نہیں تھا کہ آپ سے اس کورس کے حوالے سے تعریفیں کروائی جائیں، آپ اسے اپریشیٹ کریں، کیونکہ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ 2006 سے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک جاری رہے۔ لسان القرآن کورس پڑھاتے ہوئے میں اپنے رب سے جا ملوں، میری یہی تمنا ہے، خواہش ہے، بغیر قرآن کی زبان دوسروں تک پہنچائے میں
یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ لوگوں کو یقین مانے پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کے علم میں ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے یقین مانے۔ وہ جب اس کلاس میں آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں، اس کام کو آگے پہنچائیں، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائے۔ باقی اس کام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ مانگ رہا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ہی اجر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں توقع کرنی چاہیے۔ باقی آپ کی محبت، آپ کا خلوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہدیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو انکار کرنا بھی یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک اور فرمان مجھے یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے شکر کے بعد سب سے پہلے تنزیل اسلامک سینٹر کا شکریہ، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ اعجاز صاحب، آج پہلی مرتبہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے انہیں کہا ہے خاص طور پہ کہ آپ گاہے گاہے ہر ہفتے کم از کم ایک چکر کلاس میں لگایا کریں تاکہ آپ سے لوگوں کی واقفیت ہو۔ 40 دن ان کے گھر میں بطور مہمان ٹھہرا رہا۔ جیسے میں آتا ہوں ان کی گاڑی کی چابی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی گاڑی ہوتی ہے اور میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے جی۔ اس کے بعد اس سلسلے کو سٹارٹ کرنے والی ایک پرسنالٹی جس کی میں ایمانداری سے کہوں گا کہ مجھے اس کورس میں شدت سے کمی محسوس ہوئی، شدت سے، وہ رمیز ہیں جی۔ آپ میں سے اکثر شاید ان کے نام سے واقف نہیں ہوں گے کیونکہ اس دفعہ وہ آپ کو نظر بہت کم آئے ہیں، لیکن میں نے انہیں بہت مس کیا ہے اس پورے کورس میں، اور یہ میں واقعی دل سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس طرح وہ اس کورس میں مددگار ثابت ہوتے تھے ہر اعتبار سے کہ یہ جو تعداد ہماری اسٹوڈنٹس کی کم ہوئی ہے اس دفعہ، یہ اگر وہ ہوتے تو یقین مانے تعداد کم نہ ہوتی، وہ لازماً ان لوگوں کو فون کالز کرتے، ان سے رابطہ کرتے، انہیں اس کلاس میں واپس لے کے آتے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ اس کورس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس دفعہ آپ لوگوں کو کوئی ٹیسٹ نہیں پتہ تھا۔ پھر اس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے میرے علم میں بالکل نہیں تھا کہ اسے بھی ریکارڈ کرنا ہے، کیونکہ مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو بہرحال کچھ چیزیں تھیں، اس کی وجہ جو ہے وہ رمیز صاحب بہتر جانتے ہیں۔ جو ہمیں پتہ چلی ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ مصروف تھے اپنے درس نظامی کے پیپرز کے حوالے سے۔ تو بہرحال اگر یہی وجہ ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام، اللہ کا کام پیسے کی وجہ سے کبھی نہیں رکتا۔ دین کا کام ہمیشہ مین پاور کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پیسہ کبھی مسئلہ نہیں بنا، لیکن آپ لوگوں کا اس میں شامل ہونا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا اعجاز صاحب سے کہ خاص طور پہ رمیز صاحب کو ریکویسٹ کریں، اور رمیز صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنی سروسز جو ہے وہ اس میں ہمیں دوبارہ دے تاکہ اس کورس کو اور خوبصورت انداز سے ہم کر سکیں۔
آپ نے بہت زیادہ تعریفیں کر دی ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دعا ہمیں سکھائی ہے اس حوالے سے بھی کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا اس وجہ سے جو یہ کہہ رہے ہیں. واغفر لی، اور میری بخشش فرما دینا، ما لا یعلمون، جو یہ نہیں جانتے. اتنی آپ نے میری اچھائیاں بیان کر دی، میں کس قدر برا انسان ہوں یہ میں یا میرا رب جانتا ہے. تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا. اور آخری بات یہ کہ وجعل لی خیرا مما یظنون، اور مجھے اس سے بہتر بنا دے جیسا یہ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں. تو بہت خوبصورت ہے جی ہمارا دین، ہر حوالے سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں، قرآن حدیث. باقی کہا گیا کہ اب کرنا کیا ہے. تو جیسے کہ میں نے صبح کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ کلاس ختم نہیں ہوئی، کلاس اب شروع ہوئی ہے. اب ہمارا سفر شروع ہے. تو انشاءاللہ تعالی گروپ ہمارا ہے، میں انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا، اور میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ میں پلان کر رہا ہوں کہ ہم کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم ہم ویکینڈ پہ اسی طرح اکٹھے ہوا کریں. اس میں ہم کچھ پرانی چیزیں جو ہیں وہ ریوائز کیا کریں، اور کچھ نئی چیزوں کے سیکھنے کی طرف جایا کریں. تو یہ میرے ذہن میں یہاں بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے ڈسکس کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ایسا سلسلہ جاری ہوگا تاکہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ رکے نہ. باقی انشاءاللہ آپ سب کے نمبر میرے پاس ہیں، اور پڑھانے کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہو سکے گا کریں گے. کیسے پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، اور یہی کورس پڑھانا ہے، تو ساری چیزیں انشاءاللہ ذہن میں ہیں. بس آخری بات یہ کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، نماز میں قرآن مجید سنتے ہوئے، جب بھی کوئی آیت سمجھ میں آئے تو اس ناچیز کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچاتے ہوئے ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے امتیاز الرحمان صاحب، میاں محمد احمد صاحب، محمد عالیان خان صاحب، اطہر محمود، محمد خوشنود صاحب، محمد زبیر ساہی صاحب، راشد فاروق صاحب، فیصل نصیر صاحب، عبد الرحمن ریاض صاحب، زین منصور صاحب، عاصم ماجد صاحب، شفیق احمد صاحب، باسط بن علی صاحب، محمد مصعب صاحب، محمد ضیاء الحق، فرق بشیر صاحی صاحب، محمد ذیشان صاحب، مزمل حسین صاحب، سید محمد امتیاز حسین صاحب، حافظ محمد ادیب، محمد فرحان بن محمد سبحان، بزرج مہر خان، ریاض قدیر صاحب، عمر خان صاحب، عدنان شعیب صاحب، ہلال خٹک آگے، بلال احمد صاحب، موسیٰ محمد صاحب، محمد مبشر الرحان، سید نبیل احمد صاحب، محمد انس صاحب، عاشق محمد صاحب، محمد اویس مراد صاحب، عمر حیات صاحب، محمد سعد ادریس، زہیب خان صاحب، نبی احمد جاوید، ارشد محمود، محمد وسیم بن محمد سلیم، ارشاد احمد صاحب، سرفراز صاحب،